بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے طے پایا کہ افطاری اسی جنگل میں کی جائے۔ افطاری میں ابھی کچھ وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے چلا گیا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسوانے کی غرض سے چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لے کر گندم چکی میں پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گندم پسوانے کے لیے پھرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر ایک عورت گھر میں چکی پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عاشق ہو گئی، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی، لیکن پھر اس کی نیت میں فتور آ گیا اور دروازے پر آ کر پوچھا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گندم اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گندم پیس دیجئے۔ تو وہ عورت گندم پیسنے کے لیے اندر لے گئی اور گندم پیسنے لگی۔ اس عورت کی نیت بری تھی، اس نے گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عورت مسکرا مسکرا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے، اور وہ عورت مسلسل للچائی ہوئی نظروں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی رہی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی اس قدر بری نیت کو دیکھ کر اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بد کردار تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے سوا کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک عزم کے ساتھ اس عورت کے ساتھ بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا اور وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی بھی طرح سے اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا، اور اس کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے چلے آئے اور ایک مجمع لگ گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ وہاں قاضی نے اس عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے محلے داروں کو بتائی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے سے آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ قاضی نے بہت ہی مؤدبانہ انداز سے کہا، آپ نیک انسان ہیں، اس عورت نے تم پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے
اشارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی ایوب، اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر باضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور قاضی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے، اے معصوم، اس ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، اور اس واحد لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھ رہا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیرخوار بچہ اپنے رب کے کرم سے بولا کہ یہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اتر چکی تھی اور اپنے گناہ پر نادم تھی، اور اس عورت نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگ لی اور اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔